نماز جو ہے نا وہ کس طرح اور کہاں کہاں بچاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی. یہ بڑی کمال کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں یار معاشرے کو ٹھیک کرو. سچی بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نمازی بنا دیں، بندوں کو نماز خود ٹھیک کر لے گی. اگر آپ کسی کی نماز درست کر لیں اور اس کو نمازی بنا دیں نا، ہم کہ یار اس کے اندر یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت. آپ اس کو ٹھیک نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی کام نماز کر لے گی. کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ایک اور واقعے سے اس بات کو سمجھیے گا. کتابوں میں لکھا یہ بھی واقعہ کہ نزہۃ المجالس میں کتاب، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا. وہ عورت شادی شدہ بھی تھی. اس نے اس عورت کو ایک چٹھی لکھی اور پیغام دیا کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے. برا ارادہ تھا اس کا. اب چونکہ عورت بڑی سمجھدار تھی اور اس کا جو شوہر تھا نا وہ مسجد کا امام تھا، پرہیزگار بھی تھا، سمجھدار بھی تھا. اس نے اپنے شوہر کو پرچی دی کہ دیکھیں اس طرح مجھے ایک شخص نے پرچی دی ہے. تو شوہر نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ اس شخص کو تم ایک چٹھی لکھ کے دو کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ پہلے فلاں مسجد میں امام کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے 40 نمازیں با جماعت بلا ناغہ پڑھو، اگلی بات اس کے بعد کرے گی. اب اس کے دماغ میں عشق کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے کوئی کام بن جائے گا. وہ 40 نمازوں تک، 40 دن تک، بلکہ 40 دن تک 5 نمازیں وہ بلا ناغہ اس مسجد میں جاتا اور امام صاحب کے پیچھے ادا کرتا. پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، دل پر اثر ہوتا رہا. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا. اب دل پر اثر ہونا شروع ہو گیا. ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو وہ نوجوان جو ہے اب ایک اور پرچی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مجھے پتا چل گیا، نمازیں مجھے پڑھتے ہوئے پتا چل گیا کہ یہ حرام اور رب کی ناراضی والا کام ہے. اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب سے کرنی چاہیے. میں ان تمام حرام کاموں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میری بہن میں آپ سے جو غلط نیت تھی اس پر بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس عورت نے اپنے شوہر کو وہ پرچی دکھائی کہ دیکھیں یہ تو کمال ہو گیا، یہ شخص برے ارادے سے آیا، آپ نے نماز کا کہا، 40 نمازیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اللہ اکبر. اس شخص کی زبان پر اب بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ. اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا ہے. اور کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نماز اور یہ نماز کی فضیلت ہے. نماز شیطان پر پتہ ہے کتنی بھاری ہے. شیطان جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا. تو اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے. شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے کہ دائیں دیکھ، ایک کہے بائیں دیکھ، اور اس کو الجھا ڈالو، کنفیوز کر دو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز میں نہ لگے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اب 2-3 چیزیں جو میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے نماز کی اہمیت. ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یہ چیک کرنا. مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے ظہر چلی گئی، شام ذرا رش کافی تھا اس لیے عصر چلی گئی، بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے. کمال ہے. اتنے عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی اس لیے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فلائٹ چھوٹی، کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ضروری ہے پہنچنا، آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں. باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے.
ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا، پوچھے نمازیوں سے. کمال بتاؤں آپ کو، 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا، وہ بے چین رہتا ہے اگر اس کی کبھی جماعت چلی جائے. اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے، یار میری عشاء باقی ہے، میری مغرب باقی ہے. اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی باڈی ریکال کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی. مبارک ہو انہیں کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی. کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا، کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج یار جلدی میں تھا، ناشتہ ہی کھانا بھول گیا، دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا. باڈی ریکال کرتی ہے، ہمیں باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے. اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے، تمہارا دل، تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کی طرف. ہاں، اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں جو 5 وقت کے برسوں سے نمازی ہے نا، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی. بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا. کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے، موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا، 3 دن بعد پھر نماز ختم. وہ جوش آتا ہے. جوش اپنی جگہ پر، آپ کو روٹین بنانی ہوگی، آپ کو پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا. اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے؟ احادیث پہ فرمایا گا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب اس مسجد میں یہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، پلر. اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے، کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا. تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے. پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ تو سمجھیے اس بات کو. اور نمازی کے انعام، اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں روزی میں برکت کا، بیماری دور ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ارے بھائی، سب سے بڑا وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ پڑھتے نہیں، باقی وظیفے پوچھ رہے ہو ہیں. یقین کریں احادیث میں مضمون ملتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش. پوچھے نا نماز اچھی روز ماشاءاللہ نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آج جب بھی وضو کرتے ہیں بتائیں کتنا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے، بندہ نیا ہو جاتا ہے. کاروبار کام کاج سے اٹھ کر تھکا ہوا آئے، وضو کرے، نماز پڑھے، اس کے بعد لگتا ہے نئی انرجی آ گئی. اتنا فریش کر دیتی ہے نماز. نماز پڑھے تو نا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.